السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تاریخ اسلام سے ہم بنو عباس کے حالات حکومت پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے پڑھا کہ ہارون کے انتقال کے بعد اس کے چھوٹے بیٹے امین کو خلیفہ بنا دیا گیا، اور اس سے بڑے بیٹے نے اختلاف کیا، یعنی مامون رشید نے اختلاف کیا، اور پھر اختلافات آگے بڑھ کر جنگ کی نوبت تک پہنچ گئے۔ آج اسی کا احوال ہم پڑھیں گے، سماعت فرمائیے۔ مامون اور امین کی جنگ۔ اب دونوں طرف سے جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ذو الریاستین نے پیش بندی کے طور پر خراساں سے مغرب کو جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی، تاکہ وہاں کی کوئی خبر دارالخلافہ میں نہ پہنچے، اور نہ ہی دربار خلافت کی کوئی چٹھی خراساں تک پہنچے۔ چنانچہ فضل بن ربی جس قدر مراسلات خراساں بھیجے، یعنی چٹھیاں یا خط خراساں بھیجے، ان میں سے ایک بھی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکا۔ ذو الریاستین سے مراد یہاں پر غالباً مامون رشید ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ تمام راستوں پر ناکہ بندی لگا دی، تاکہ وہاں سے کوئی ہدایتیں اور میسیجز بغداد سے، یعنی امین الرشید کے خلافت سے نکل کر خراساں تک نہ پہنچیں۔ اور انہوں نے دوسرا کام یہ کیا، مامون رشید نے، کہ امین کی ایک درباری عباس بن موسیٰ کو بہت سا روپیہ دے کر خفیہ طور پر اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح دربار خلافت کی تمام خبریں خراساں پہنچتی رہیں۔ یعنی دوسرا کام یہ کیا انہوں نے کہ ایک درباری امین جن کی حکومت بغداد میں قائم ہو گئی تھی، ان کے ایک درباری عباس بن موسیٰ کو اپنے ساتھ ملا لیا، تاکہ وہ خلافت، یعنی امین کے دارالخلافہ کے تمام خبریں خراساں پہنچاتے رہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مامون خراساں کے حاکم بن گئے تھے، اور بغداد کی حکومت پر امین نے قبضہ کر لیا تھا، جو کہ ان کے والد کی نصیحت کے خلاف تھا۔ اسی دوران میں مامون ایک اور مصیبت میں گرفتار ہو گئے، وہ یہ کہ خراساں کے سرحدی علاقوں کے کئی حکمران ان کے خلاف ہو گئے۔ ترک فرمانرواؤں نے خراج دینا بند کر دیا، کئی اور عمرہ بغاوت پر اتر آئے۔ شاہ تبت نے الگ فتنہ کھڑا کیا۔ ایسے نامساعد حالات میں ان دشمنوں سے جنگ کرنا خلاف مصلحت تھے، یعنی سرحدوں سے بہت دور تھے علاقے، جیسے تبت کا علاقہ ہے، اور خراساں کے کچھ سرحدی علاقوں کے حکمران بھی ان کے خلاف، مامون رشید کے خلاف ہو گئے تھے، تو اور بغاوت کر دی تھی۔ لیکن مامون نے مناسب یہ سمجھا کہ ان سے فی الحال جنگ نہ کی جائے، بلکہ ان کے ساتھ مصالحت کر لی جائے۔ کیوں کہ پہلے ہی اس کے مخالفتیں بغداد کے ساتھ چل رہی تھیں، اور جنگ کی سی حالت تھی، اس لیے اس نے یہ دوسرے علاقوں کی بغاوتوں کے خلاف جنگ نہیں کی، بلکہ ان کے ساتھ صلح کر لی۔ ترکی کا خراج معاف کر دیا، اور شاہ تبت کے تمام شرائط منظور کر کے اسے اپنا حلیف اور مددگار بنا لیا۔ 195 ہجری میں امین نے مشہور جنرل علی بن عیسیٰ کو 50,000 کے لشکر جرار کے ساتھ مامون کی سرکوبی کے لیے خراساں بھیجا۔
195 ہجری میں امین یعنی دارالخلافہ جو تھا بغداد، وہاں سے 50,000 کا لشکر دے کر علی بن عیسیٰ کی کمانڈ میں خراساں بھیجا تاکہ وہ مامون کو شکست دے اور اس کو اپنے تحت کر لے۔ امین کی ماں زبیدہ نے علی کو ایک چاندی کی زنجیر دی کہ اس میں مامون کو مقید کر کے لایا جائے، نیز ہدایت کر دی کہ گرفتاری کے بعد اس کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہ کیا جائے۔ علی بڑے کر و فر و شان و شوکت سے بغداد روانہ ہوا۔ تو یہ چال انہوں نے چلی، امین نے علی بن عیسیٰ کی سرکردگی میں 50,000 کا لشکر روانہ کیا ان کی سرکوبی کے لیے مامون کی، لیکن ان کی والدہ نے کہا کہ اس کو صرف گرفتار کر کے لائیں اور کوئی زیادتی نہ کریں، یہ ہدایت دے کر بھیجا۔ اور مامون کے اس لشکر کی روانگی کا حال معلوم ہوا تو اپنے غلام طاہر بن حسین کو اس کے مقابلے پر مامور کیا۔ طاہر نے رائے کے مقام پر پہنچ کر ڈیرے ڈال دیے اور اطراف و جانب میں جاسوس مقرر کر دیے تاکہ شاہی لشکر کی نقل و حرکت اور پیش قدمی کا حال معلوم ہوتا رہے۔ علی بن عیسیٰ اس سے قبل خراساں کا امیر رہ چکا تھا، یعنی جو کمانڈ کر رہا تھا یہ 50,000 کے لشکر کی امین کے، یہ خراساں کا امیر رہ چکا تھا پہلے۔ وہ وہاں کے باشندے اس کے مظالم اور بدعنوانیوں کے بعد اسے سخت ناپسند کرتے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ وہی علی دوبارہ ان پر مسلط کیا جا رہا ہے تو وہ اور بھی بھڑک اٹھے اور پورے جوش و خروش کے ساتھ اس کے مقابلے کی تیاریاں کرنے لگے۔ علی کا قتل، یعنی اس کمانڈر کا جو مامون کو شکست دینے آیا تھا، اس کے قتل کے ہے کہ علی اپنے قوت و طاقت پر اتنا نازاں تھا کہ وہ طاہر کو خاتم نہ لاتا تھا۔ طاہر ان کا کمانڈر تھا، مامون کا کمانڈر تھا، یعنی خراساں کا کمانڈر تھا موجودہ، اور کہتا تھا کہ لشکر کشی اور سپاہ سالاری کو غلام کیا جانے، یعنی مغرور اتنا تھا کہ وہ چونکہ وہ عرب نہیں تھا، طاہر خراساں کا تھا، وہ ایرانی تھا، تو وہ حقیر سمجھتا تھا ان کو، اور اس نے یہ غرور میں جملہ کہا کہ لشکر کشی اور سپاہ سالاری غلام کیا جانے، جو ہی ہمارا اور اس کا سامنا ہوا تو پیٹ دکھا کر بھاگ جائے گا، اور اگر ذرا دیر کے لیے میدان جنگ میں ٹھہر گیا تو میں سب سے پہلے اس کا کام تمام کروں گا۔ دیگر فوجی سرداروں نے ہرچند سمجھایا ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے دور و نزدیک جاسوس مقرر کر دینی چاہیے اور فوج کے ارد گرد خندق کھود لینی چاہیے، لیکن متکبر علی نے ایک نہ سنی اور جواب دیا کہ ایسے انتظامات کسی تجربہ کار سپاہ سالار کے لیے کیے جاتے ہیں، نہ کہ غلام کے لیے۔ یعنی مشورہ نائبوں کا اس نے قبول نہیں کیا اور اپنے حساب سے اس نے تدبیریں کرتا رہا۔ بغدادی فوج کی تعداد 50,000 تھی، اس کے مقابلے میں خراسانی صرف 4,000 تھے، یعنی مامون کی فوج صرف 4,000 تھی، اور بغداد سے جو بندے آئے تھے، فوجیں آئی تھیں، 50,000 ان کی تعداد تھی، مگر یہ 4,000 خراسانیوں نے ایسا ڈٹ کر اس 50,000 کا مقابلہ کیا کہ دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ علی بن عیسیٰ کو ایک ایسا تیر لگا کہ وہیں ڈھیر ہو گیا، اس کے گرتے ہی بغدادی فوج نے حوصلے ہار دیے اور بھاگنے لگی۔ خراسانیوں نے پیچھا کر کے اکثر کو ہلاک کر دیا، جو باقی بچ گئے انہوں نے ہتھیار رکھ دی اور طاہر کی اطاعت قبول کر لی، یعنی یہ علی جو تھا کمانڈر ان کا، امین کی فوجوں کا، وہ مارا گیا اور ان کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اس فوج نے۔ علی بن عیسیٰ کا سر مرو میں مامون کے پاس بھیج دیا گیا۔ ایک تو ایک روایت چلی جا رہی تھی کہ مقتول کا سر خلیفہ وقت کے پاس بھیج دیا جاتا تھا، تو یہاں چونکہ یہ مامون کا دشمن تھا، علی بن عیسیٰ اس سے لڑنے آیا تھا، تو اس کا سر علی بن عیسیٰ کا سر کاٹ کے مامون کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس فتح پر مامون بہت خوش ہوا اور طاہر کی امداد کے لیے مزید فوج روانہ کی۔ دوسری بغدادی فوج کی شکست، یعنی ایک اور فوج امین نے بھیجی مامون سے لڑنے کے لیے۔ بغدادی فوج کی شکست فاش اور علی کے قتل کا حال سن کر فضل بن ربی بڑا خوفزدہ ہوا اور امین کے کان پر جوں تک نہ رینگی، یعنی اس نے کوئی پرواہ نہیں کیا اور برابر لہو لب میں مصروف رہا۔ آخر ابن ربی کے پہم اصرار پر مجبور ہو کر عبد الرحمن بن حبلہ
حبلہ کو کی سرکردگی میں 20,000 فوج طاہر کے مقابلے میں بھیجی۔ طاہر جو مامون کا کمانڈر تھا اس کے مقابلہ کرنے کے لیے 20,000 مزید فوج بھیجی۔ وہ 50,000 پہلے شکست کھا گئی تھی، اب نئی 20,000 فوج بھیجی۔ ہمدان کے مقام پر دونوں لشکروں کا سامنا ہوا۔ عبد الرحمن مقابلے کی تاب نہ لا کر قلعہ میں پناہ گزین ہو گیا۔ طاہر نے بڑھ کر محاصرہ کر لیا۔ تنگ آ کر عبد الرحمن پھر مقابلے کو نکلا مگر دوبارہ شکست کھائی۔ اب طاہر کے پناہ میں آئے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے اپنے آپ کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ طاہر نے اس کی خطا معاف کر کے امان دے دی۔ یعنی یہ دوسرا کمانڈر تھا عبد الرحمن، جو لڑنے کے لیے آیا مامون کی فوجوں سے، لیکن شکست کھائی اور آخر معافی مانگی اس نے مامون کے کمانڈر سے، طاہر سے، اور پھر امان حاصل کر لی، اس نے اس کو معاف کر دیا۔ اس موقع پر ہمدان اور عراق عجم کے پورے علاقے مامون کے تسلط میں آ گئے۔ ہمدان اور عراق عجم کے پورے علاقے مامون کے تسلط میں آ گئے۔ ظاہر ہے کہ مامون کی فوجیں کو فتح ہو رہی تھی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ اچھا، تیسری بغدادی فوج کی روانگی۔ پھر اس نے کیا کیا، امین نے ایک اور فوج بھیجی، تیسری، جب 2 ناکام ہو گئے تیسری فوج بھیجی۔ عبد الرحمن کی ناکامی پر امین نے اپنے 2 جرنیلوں احمد بن مزید اور عبداللہ بن حمید کی سرکردگی میں 20,000 کے 2 لشکر روانہ کیے۔ طاہر نے بجائے مقابلہ کرنے کے اپنے جاسوسوں کے ذریعے یہ افواہ پھیلا دی کہ تم لوگ یہاں ہو اور ادھر بغداد میں تنخواہیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ اس پر سپاہ نے حملہ آور ہونے کے بجائے بغداد واپس جانے پر اصرار کیا۔ سرداروں نے انہیں بہترا سمجھایا لیکن وہ نہ مانے۔ اسی اسنا میں جاسوسوں نے کچھ ایسی تدبیریں کیں کہ وہ دونوں افواج آپس میں ہی گتم گتہ ہو گئیں۔ ناچار احمد اور عبداللہ کو بے نیل مرام واپس لوٹنا پڑا۔ یعنی یہ فوج بھی ناکام ہو گئی چالوں سے۔ مامون کے جو کمانڈر تھے طاہر، انہیں بڑے ہوشیاری سے کچھ چالیں چل کے ان کو بھی ناکام کیا۔ اب طاہر اہواز کی جانب متوجہ ہوا۔ اور امین نے اس کی حفاظت کے لیے محمد بن یزید کو مامور کیا۔ اہواز کی حفاظت کے لیے امین نے محمد بن یزید کو مامور کیا۔ طرفین میں بڑی خونریز جنگ ہوئی جس میں بالآخر محمد مارا گیا اور اہواز پر طاہر کا قبضہ ہو گیا۔ یعنی یہ علاقہ بھی طاہر کے تحت آ گیا، اس کے فوجوں کے تحت آ گیا اور یہاں بھی فتح ہوئی طاہر کو۔ ان پیدر پہ فتوحات کے باعث طاہر کا رعب اور دبدبہ اتنا بڑھ گیا کہ جس طرف رخ کرتا عمرہ اور حکام اس کا نام سنتے ہی بھاگ جاتے۔ حالانکہ چنانچہ حاکم واسط کو جب معلوم ہوا کہ طاہر اس کی جانب بڑھ رہا ہے تو وہ شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ بلا کشت خون واسط مامونی افواج کے زیر نگی ہو گیا۔ یعنی اتنا رعب دبدبہ بن گیا تھا طاہر کا، کمانڈر جو تھا مامون کا، کہ وہاں کا جو حاکم تھا وہ چھوڑ کر اپنا شہر چھوڑ کر بھاگ گیا اور وہ علاقہ بھی مامون کے تحت آ گیا۔ واسط سے طاہر نے ایک افسر کو معمولی سی فوج کے ساتھ آگے روانہ کیا۔ اس نے کوفہ، بصرہ اور موصل کے حکام سے امین کی بیعت فسخ کرا کے مامون کی تحریری بیعت لی اور واپس آ گیا۔ اس بیعت سے سارا عراق عملی طور پر مامون کے قبضے میں آ گیا۔ اہل حجاز کی بیعت۔ جب امین نے خانہ کعبہ سے مامون اور معتمن کی ولی عہدی کا فرمان منگا کر پھاڑ ڈالا تھا تو وہاں کے حاکم داؤد بن عیسیٰ نے اہل مکہ کو جمع کر کے کہا کہ خلیفہ نے یہ مضمون اقدام کر کے ظلم اور دشمنی شکنی کا ارتکاب کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ یہ ایک معاہدہ تھا اور یہ ایک وصیت تھی ہارون رشید کی جو اس نے وہ خانہ کعبہ میں لگائی تھی، اپنے وصیت رکھی تھی وہاں پر، اس کو ہم نے پیچھے موضوع میں پڑھا کہ اس کو پھاڑ ڈالا تھا امین نے۔ تو اس بات سے خانہ کعبہ اور مکہ مدینہ کے لوگ اس کے بڑے خلاف ہو گئے تھے۔ تو اس کو پھر وہاں کے جو مقامی حاکم تھے داؤد بن عیسیٰ، انہوں نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ یہ ہم اس ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، اس شکنی کو برداشت نہیں کریں گے جو امین کر رکھا ہے۔ اور امین کے ہمیں ظالم اور بد عہد انسان کی بیعت فسخ کر دینی چاہیے۔ حاضرین نے اس کی رائے سے اتفاق کیا اور امین کے بجائے مامون کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ داؤد کے بیٹے سلیمان حاکم مدینہ نے وہاں کے باشندوں کو بھی مامون کی بیعت پر آمادہ کر لیا۔
اسی اثنا میں یمن کے لوگوں نے بھی امین کی بیعت کو فسخ کر کے مامون کی خلافت پر بیعت کر لی۔ مامون نے اہل حجاز کی اس بیعت کو اپنے لیے نیک فال سمجھا اور داؤد بن عیسیٰ جو وہاں کا مقامی حاکم تھا اس کو اعزاز و مرتبے میں اس کے اضافہ کر دیا۔ اجازت دیجیے مزید آگے کے حالات آئندہ قسط میں، فی امان اللہ۔